اس کے علاوہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے۔ جی ہاں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں، اس کی عزت افزائی کے طور پر اس کے لیے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، اور بعض روایات میں ہے وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے مسجد بناتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹی ہی مسجد ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جی ہاں، جس شخص نے مسجد کے لیے زمین دی، یا جس نے مسجد کی تعمیر کروائی، یا جس نے مسجد کی تعمیر میں اپنی وسعت کے بقدر حصہ لیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد میں جو لگنے والی اینٹ ہوتی ہے، اس ایک اینٹ کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا دیتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ، اگرچہ وہ قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو بھلا سوچیے کہ جس شخص نے اگر پوری زمین مسجد کو وقف کی، مسجد کے لیے پوری زمین دی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور پھر اس پر مسجد کی تعمیر کروا دی، اس شخص کی عزت، اس شخص کے شرف کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت جنت میں اس کی عزت افزائی کس طرح کریں گے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ تو اس شخص کو بھی نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ تو ہماری کوشش ہو کہ مسجد کی تعمیر میں ہم حصہ لیا کریں، ہو سکے تو ہم مسجد بنوائیں اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے۔ دنیا کے اندر لوگ ہمیں اچھا کہیں، یہ کوئی بڑا اور اعلیٰ مقصد نہیں ہے، یہ تو ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ حدیث پاک میں اسے چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے۔ ہماری جو نیت ہو، ہمارا جو ارادہ ہو، ہمارا جو مقصد ہو، وہ یہ کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے، ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقصد، کوئی غرض، کوئی غایت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مسجد کا بنانا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت اولاد دے، وہ لڑکا، وہ لڑکی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ اس سے بہت محبت کرے، بہت پیار کرے اس سے، اور پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو، اس اولاد کو اپنے پاس بلا لے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے بچے سے بہت محبت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہاں میں اپنے لڑکے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک زمانے تک پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو نہیں دیکھا، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی آج کل نظر نہیں آتے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کے لڑکے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، اسی لیے وہ آج کل نظر نہیں آتا۔ پیغمبر علیہ السلام سے جب اس شخص کی ملاقات ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ، کیا تمہیں اس چیز سے خوشی نہیں ہوگی کہ تم جب جنت پہنچو تو وہ جنت کے ہر دروازے پر تمہیں ملے اور وہ تمہارا کپڑا پکڑ کر تمہیں کھینچ کر جنت لے جانے کی کوشش کرے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں مجھے یہ پسند ہے، ہاں مجھے یہ پسند ہے کہ میں جب جنت کے دروازوں پر پہنچوں تو میرا لڑکا وہاں کھڑا ہو اور وہ میرے کپڑوں کو پکڑ کر مجھے کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش کرے اور پھر وہ مجھے اندر لے کر چلا ہی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ، یہ صرف اس شخص کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم سب کے لیے ہے، کہ جس شخص کے کسی بچے کا یا بچی کا انتقال ہو جائے پھر وہ اللہ کے لیے صبر کرے تو وہ بچہ یا وہ بچی جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا کپڑا کھینچ کر اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ جب اولاد کا انتقال ہو جائے تو صبر کرنا، اس صبر سے اللہ رب العزت جنت میں خصوصی گھر عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب بندے
سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد والی نعمت کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. یعنی جب کسی شخص کے بچے کا انتقال ہو جائے پھر وہ اپنے رب کی تعریف کرے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو بیت الحمد جنت میں بنائے جانے والا خصوصی گھر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر کریں. لیکن میرے بھائی اور میری بہن، صبر بولنا بہت آسان ہے، صبر کرنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے صبر کرنا. صبر یوں ہی نہیں آ جاتا. صبر ان کے لیے آسان ہے جو بولتے ہیں، لیکن ان کے لیے بہت مشکل ہے جو اس سے گزرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا یہ رکھی ہے کہ خود اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور آپ اگر قرآن پاک کی آیات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب اجر کا جو ذکر فرمایا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے انہیں بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا. تو صبر یہ ہے بہت مشکل چیز. اللہ رب العزت ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور نعمتوں میں شکر کرنے والا بنائے. اس کے علاوہ ایک عمل اور بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے، اور وہ عمل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور وہ 12 رکعتیں ہیں سنت مؤکدہ، جنہیں ہم سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں. یعنی فجر کے 2 رکعت فرض سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ 2 رکعت سنت، ظہر میں فرض سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت، اور فرض کے بعد کی 2 رکعت، تو یہ ٹوٹل ہو گئی 8 رکعتیں. یعنی ظہر کی 6 اور فجر کی 2، پھر مغرب کی 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت کی سنت، تو یہ ہو گئیں کل 10 رکعتیں. اور پھر عشاء کے فرض 4 رکعتوں کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں سنت، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے خصوصی گھر بنائے گا. جی میرے بھائی اور میری بہن، جنت میں خصوصی گھر، اس کے لیے تو ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہی ہوگی، تھوڑی سی مشقتیں اٹھانی ہی ہوں گی، کیونکہ جنت ایک ایسی نعمت کا نام ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. جنت آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں، جس کو کبھی زوال نہیں، جس کو کبھی فنا نہیں. جنت کیا ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ جس میں رہنے والوں کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. جی ہاں میرے بھائی اور میری بہن، جنت میں لوگ کھانا تو کھائیں گے، پانی تو پئیں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس سے بھوک اور پیاس کو دور کریں. جنت مسلسل نعمتوں کا نام ہے، اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کا نام ہے. جنت میں کوئی تکلیف نہیں. جنت ایک ایسی جگہ جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کریں گے، اور اس میں کسی طرح کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں سانس لینے کے لیے کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح سے لوگ بلا تکلف اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے رہیں گے. اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، وہ دنیا کی مجالس کو یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں دنیا کی مجلسوں کو یاد کرنے والے ہوں. اس کے برخلاف اہل جہنم آپسی جھگڑوں میں الجھے رہیں گے. جنت نعمتوں کا گھر ہے. جنت ایک ایسی جگہ جہاں نہ خوف ہے، نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ مستقبل کا ڈر ہے، نہ ماضی کا کوئی افسوس ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل جنت میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر زندہ رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندہ رکھے. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں اللہ تعالیٰ ایمان پر اور سنت پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. اے الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم، ہم آپ سے آپ کی عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں
آپ کو آپ کے رحم کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کے تمام منازل کو آسان فرما دے، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، صراط سے گزرنے کو ہمارے لیے آسان بنا دے، جنت میں دخول اولی عطا فرما دے، جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے، ہمیں جہنم سے، جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔